نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیت کریمہ کے دوسرے جز، پہلا جز ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کا دوسرا جز ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان پہ بات کریں گے. اس دوسرے جز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 3 صفتیں بیان فرمائیں. پہلی صفت ہے ھدی للناس، یعنی یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے. وبینات من الہدی، اور یہ ہدایت کے دوسرے سارے معجزوں میں سے، دوسرے سارے دلائل میں سے ایک مضبوط دلیل ہے. اور تیسری چیز فرمائی قرآن پاک کی تیسری صفت کی والفرقان، اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے ھدی للناس، یعنی یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس ضمن میں 2 باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک عام لوگوں اور عام انسانوں کے لیے ہے، اور دوسری صرف خاص طالب علموں کے لیے ہے. پہلی بات جو عام انسانوں کے لیے ہے وہ یہ کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب بن کر اتاری گئی ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے. یعنی اس کے اندر لوگوں کی زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، اور وہی کامیاب زندگی کے طریقے ہو سکتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ھدی للناس، اور اسی طرح سے اس کو دوسری جگہ بھی اللہ پاک نے فرمایا ھدی للمتقین. یہ پرہیزگاروں کے لیے، خدا ترس انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی رہنمائی کی کتاب ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اور کئی مقامات میں سے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم ایک ایسی ہدایت اور ایک ایسی گائیڈنس اور ایک ایسی رہنمائی فرماتا ہے کہ جو بہت مضبوط ہے اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہے. تو اس سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہے کائناتی انسانی میں بسنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس. یہی اس کا مقصد نزول ہے. اور رمضان کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید جو اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، تو اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اس کے نزول کا مقصد محض یہ ہے کہ انسانوں کو، بھٹکی انسانیت کو جو راہ راست اور فطرت سے ہٹ چکے ہیں، ان کو دوبارہ فطری راہوں پر گامزن کرنا اور ان کو فطری راہوں پر استوار کرنا. یہ قرآن مجید کا اصل مقصود ہے. لیکن مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ ایک المیہ ہے کہ یہ مسلمانوں نے اس کو صرف ایک تلاوت کی کتاب مان لیا ہے اور خیر و برکت کی کتاب مان لیا ہے. صرف خیر و برکت میرے کہنے کا مطلب ہے. تو اس سے قطعاً انکار نہیں ہے کہ یہ تلاوت کی کتاب ہے، خیر و برکت کی کتاب ہے، فضیلت کی کتاب ہے. اس کے پڑھنے پر ہمیں ثواب ملتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل مقصود جو قرآن مجید کا ہے وہ ہے انسانیت کے لیے ہدایت. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ زمین کے اندر ایک پیڑ کو اگاتا ہے اس مقصد سے کہ یہ مجھے پھل دے دے، یہ مجھے میوہ دے دے. یہ اس کا اصل مقصد ہے کہ میوہ حاصل کرنا. ساتھ میں کئی اور چیزیں بھی پیڑ دے دیتا ہے، اور یہ چیزیں تو پیڑ اگانے والے کا مقصود عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ پیڑ اپنے ساتھ ہمیں وہ پتے بھی دیتا ہے جو ہمارے مال مویشی کھاتے ہیں. یہ ہمیں ایندھن بھی دیتا ہے جو لکڑی جلانے کے کام آتی ہے، یا جو فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے وہ لکڑی بھی دے دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں ہوا دیتا ہے، جو ہوا ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، جسے ہم دوسرے الفاظ میں آکسیجن کہتے ہیں.
اور سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے آکسیجن، جس پر ہماری زندگی کا دور و مدار ہے۔ یہ پیڑ ہمارے ماحول کو مقدر ہونے سے بھی بچاتا ہے، یعنی ماحول میں جو پولوشن پھیلتا ہے اس کو بھی صاف کرنے کی میں مدد دیتا ہے۔ یہ پیڑ جو ہے ہمارے اس کائنات اور اس زمین پر خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے۔ یہ پیڑ جو ہے یہ اس زمین کو بھی مضبوط کرتا ہے جس زمین میں پیڑ اگایا جائے، اور یہ ڈرفٹنگ سے بچ جاتی ہے، بہہ جانے سے بچ جاتی ہے، پھسل جانے سے بچ جاتی ہے، لیکن یہ اس کے پلس پوائنٹ ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کو اللہ پاک نے جب اتارا تو اس کا مقصود تھا کہ یہ انسانیت اس سے رہنمائی حاصل کرے اور کامیاب زندگی بسر کرے، لیکن اللہ کا انعام ہے، اس کا اکرام ہے ہم پر کہ اس کے ساتھ یہ پلس پوائنٹس بھی رکھے ہیں کہ اس کے تلاوت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور اس کے تلاوت کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے، یہ اس کے سارے پلس پوائنٹس ہیں، لیکن اصل مقصود ہے رہنمائی اور ہدایت۔ نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.